اور ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسہ تو بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے پھوس کے مکانوں میں لوگ رہتے تھے، اور گاؤں کی بیشتر آبادی 90% گھر پھوس کے ہوتے تھے، 10% لوگوں کے پختہ مکانات ہوتے تھے۔ اب اس کا برعکس ہے، 10% لوگوں کے مکانات پھوس کے ہیں اور 90% لوگوں کے مکانات پختہ ہیں۔ لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں تھے، اب 100% لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹ ہیں۔ زمینوں کی قیمتیں اور سونے اور چاندی کی قیمتیں آسمان کو پہنچ گئی۔ پہلے زمانے میں 5 کٹھا زمین بیچ کر کے لوگ حج میں جاتے تھے، کیونکہ زمین کی قیمت 300 روپے کٹھا تھی، زیادہ سے زیادہ اگر ہوگی، یا 200-250 بھی مان لیں۔ ہم لوگ زمانے میں سنا کہ 55 میں 300 روپے روڈ کنارے کی زمین، تو اس زمانے میں حج کا دام 1000-1200 روپے ہوا کرتا تھا۔ تو گویا کہ 4-5 کٹھے زمین اگر بیچنے کے بعد جا کر حج کی استطاعت مانی جاتی تھی۔ اب زمینوں کی قیمت کتنی آسمان کو پہنچ گئی، 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ روپے کٹھا زمینیں ہیں۔ اب 1 کٹھا یا 2 کٹھا زمین بیچ کر کے بھی انسان بآسانی حج کر سکتا ہے۔ حج کی قیمت 3 لاکھ 3.5 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، جس کو جیسی سہولت۔ ایسا بھی نہیں کہ پیسہ نہیں ہے لوگوں کے پاس، مواقع اور ذرائع معاش بڑھ گئے ہیں، لوگوں کے پاس آمدنی کے ذرائع کافی بڑھ گئے ہیں۔ پہلے خاندان میں ایک آدمی کام کرتا تھا اور سارا خاندان کھاتا تھا، اب ہر شخص کام کرتا، بیوی بھی کام کرنے پہ نکل جاتی۔ ایسے ایسے گھرانے بھی ہیں جہاں ایک شخص بھی گھر میں نہیں رہتا ہے، صبح میں میاں بیوی بیٹا پتو سب گھر سے باہر۔ یہ افسوسناک مقام ہے۔ فطرت کا اصول یہ ہے کہ آپ کو موقع ملے گا، اور موقع کو اگر آپ گنوا دیں گے تو پھر آپ چاہیں گے عبادت کرنا تو موقع نہیں ملے گا۔ آپ کے سامنے اور ہم سب کے سامنے لاک ڈاؤن اور کرونا کی مثال آ چکی ہے کہ لوگ چاہتے تھے مسجدوں میں نماز پڑھنا اور عبادت کرنا، حج کرنا، لیکن مواقع میسر نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں مواقع ہر شخص کو دیتے ہیں کام کرنے کے اور آگے بڑھنے کے، لیکن گنوا دینے والے لوگ ایسے محروم کر دیے جاتے ہیں کہ ساری زندگی پچھتاوے کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں۔ اس لیے ہمیں جاگنا چاہیے، اور جس طرح سے نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہے، حج بھی چوتھا فرض ہے۔ اگر آپ غور کریں گے، لوگوں کی آمدنی کو دیکھیں گے، تو اکثر لوگ